بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ لغات القرآنی مفردات کے معنی ان کے مادوں کی روشنی میں جو متعین کیے گئے ہیں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں بار بار آپ کے ساتھ وضاحت کر چکا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو قرآنی مفردات ہیں اور جو ان کے مادے ہیں وہ ایک مرتبہ میری اور آپ کی نظروں سے گزر جائے۔ نہ میں عالم ہوں اور نہ آپ گرامر یا لغت کے طالب علم ہیں۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ہمارے سامنے سے، ہماری سماعتوں سے، ہماری بصارتوں کے سامنے سے گزر جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو نہ ہمیں کوئی گرامر کے دشت کی سیاحی کرنی ہے اور نہ ہمیں کوئی لغت لکھنی ہے۔ تو ہمیں تو ایک آسان سا، میں تو خود آسان راستہ پسند کرتا ہوں، اور جنہوں نے کیا ہے کام اچھی بات ہے، انہیں کرنا بھی چاہیے تھا، ان کی ذمہ داری تھی، ان کو صلاحیتیں ملی ہوئی تھی تو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ گھر کا ہر فرد روٹی بنانا شروع کر دے، تو کسی ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی ایک کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ روٹی بنا دیتا ہے، باقی سب کھاتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے افراد جو ہیں وہ روٹی بنانے پہ لگ جائیں، باقی تو اور بھی کام ہے دنیا کے وہ کریں۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے، اور وہ بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ، بلکہ میں اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں یا اپنے آپ کے لیے کرتا ہوں کہ میری نظر سے لغت گزر جائے، اور وہ بھی قرآنی ڈکشنری ہو، مثال کے طور پر مروجہ تراجم والی جو لغت ہے وہ ہوں، یا لغات القرآن ہو۔ دونوں میں بڑی تفصیل دی ہوئی ہے، مطلب لغات القرآن میں بھی اور یہ جو مروجہ تراجم والی لغت ہیں ان میں بھی ابواب دیے گئے ہیں، کس باب میں کیا لفظ ہوتا ہے، وہ بہت تفصیل دی ہوئی ہے۔ میں ان تفصیلوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھتا، یعنی میں خود بھی کبھی کبھار پڑھتا ہوں جب کوئی بہت زیادہ بحث مباحثے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے، ورنہ میں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ جہاں مطلب آسان سا راستہ کیا کرو، تم نے کون سی وہ بہت ساری کتابیں لکھنی ہیں، اپنے تھوڑا سا سمجھ جائیں، انسان اپنے آپ کو مطمئن کر دے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو باقی تفصیل تو بہت ہے، تفصیل تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ تو بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی مروجہ تراجم والی لغت جو ہے وہ لغات القرآن سے کیا فرق ہے یا نہیں ہے، اور لفظ کا استعمال کیسا ہوتا ہے، مفہوم لکھا گیا ہے تو ترجمہ لکھا گیا ہے یا مفہوم لکھا گیا ہے، تو اس میں کیا بات مطلب ہے کہ وہ معنی کو کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ بس یہ دونوں باتیں، اتنی سی باتیں، یہ ہم تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں 12 14 15 منٹ کی، وہ آپ کی سماعتوں سے گزر جائے، وہ آپ کی بصارتوں سے گزر جائے، بس اتنا سا مقصد ہے۔ وہ میرے لیے بھی اپنا یہی مقصد ہے۔ بہرحال بسم اللہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 7ویں سورہ البقرہ کی 7ویں آیت پڑھیں گے، تو پڑھتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب اس کا سب سے پہلے ہم چلیں ترجمہ بھی بعد میں کر لیں گے، پہلے ہم اس کا آتے ہیں۔ اس میں 8 مفردات ہیں، تو یہ 8 مفردات جو ہیں ان کے مادوں کی روشنی میں ان کے معنی کیا متعین کیے گئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مروجہ تراجم والی لغت سب سے پہلے لیتے ہیں۔ پہلا ختمہ، خ ت میم، کسی چیز کو سیل پیک کر دینا یعنی بند کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور لغات القرآن میں آیا ہے کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا یا ڈھانپ دینا کہ محفوظ ہو جائے اور کوئی حصہ باہر نہ نکل سکے، تطبیق پائی جاتی ہے، مطابقت پائی جاتی ہے۔ اچھا جی، دوسرا تو اللہ ہے، الف لام ہے الہ، تو الہ کا معنی مجھے تو اس ڈکشنری میں نہیں ملا جو مروجہ تراجم والی لغت ہے۔ بہرحال لغات القرآن میں اس کا گھبرا کر اس کی پناہ ڈھونڈنا، یعنی مصیبت مشکل میں ہم جس کو پکارتے ہیں اس کو الہ کہتے ہیں۔ اچھا، تیسرا جو ہے وہ قلوبہم، قاف لام بے، مروجہ تراجم والی لغت میں کسی چیز کو ایک حالت یا رخ سے دوسری طرف پھیرنا یا پلٹنا۔ اچھا، لغات القرآن میں کسی شے کو الٹ پلٹ کر دینا، یعنی اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دینا، دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔
अच्छा, फिर है सम एहिम सीन मीम ऐन। मुरवजा तराजम वाली लुगत में सुनना, किसी बात को सुनकर समझना, और यहाँ पर जो है मुरवजा लुगातुल कुरान में किसी की तरफ मुतवज्जा होना, कान लगाना, बगौर सुनना, एक ही बात है। अच्छा, पांचवा है अबसार हिम, बेस्वाद रे, देखना, देखकर समझना, ये तो मुरवजा तराजुम वाली। और लुगातुल कुरान में किसी चीज़ को जान लेना, किसी चीज़ का मोटा होना, तो ये भी एक ही मायने हैं। अच्छा, छठा है ग़िशावतों, गैन शीन ये, किसी चीज़ का किसी पर छा जाना, ढांप लेना। और लुगातुल कुरान में किसी चीज़ को पूरी तरह से ढांप लेना, एक ही बात है। सातवां है अज़ाब, यानी ऐन ज़ुआद बे, हर वो चीज़ जो तकलीफ़ दे, मुशक्क़त में डाले। लुगातुल कुरान में अज़ियत और तकलीफ़ जो ज़िंदगी के आराम में हाइल हो, तदबीक पाई जाती है। आठवां है अज़ीम, ऐन ज़ुआद मीम, तो यहाँ पर बड़ा होना, और लुगातुल कुरान में बड़ा होना और कवि होना। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया। तो वैसे इसकी तफसील है, दो दो तीन तीन चार चार सफ़ों पर, बाज़ औक़ात पाँच पाँच आठ आठ सफ़ों पर इसकी तफसील दी हुई है। मुख्तलिफ बाब होते हैं, वो ग्रामर होती है, बहरहाल वो एक अलग कहानी है। तो वो हिम्मत वाले लोग थे जो करते रहते हैं, किया भी है पहले भी। अच्छा, अब आते हैं तर्जुमे पर। तर्जुमा है अल्लाह ने इनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। अब देखें, यहाँ पर जो है अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है। तो हमने ये पढ़ा ना, ख़ात्मा पढ़ा, किसी चीज़ को बंद कर देना, ठीक है ना। तो क़ुलूब में सम अहिम और अबसार अहिम, तो ये अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी है। मोहर तो ऐसी होती है ना, जिससे कोई चीज़ बाहर नहीं निकल सकती, कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती। तो ये यही मायने इन्होंने इस्तेमाल किए तर्जुमे में, जो अल्फाज के मायने हैं। और इनकी आंखों पर पर्दा है, तो अबसार और गिशावत के लफ्ज़ आए हैं, उनके मायने हमने पढ़े, यही बात है। और उनके लिए बड़ा अजाब है, तो अज़ीम लफ्ज़ पढ़ा है बड़ा, और अजाब जो है वो पढ़ा है हर चीज़ जो तकलीफ़ दे, मुशक्क़त में डाले। तो ये है मायने हैं। तो देखें, इसमें तर्जुमे में जो है ना, अजाब को अजाब ही ले लिया गया है, ठीक है। और क़ुलूब को का तर्जुमा दिल कर दिया गया है, और कान को सम एहिम का कान कर दिया है, और ख़त्मा का मोहर कर दिया है, ठीक है ना। इसी हद तक जो लफ्ज़ है उसको वैसे कि वैसे रहने दिया है। तर्जुमे में उससे उसकी तफसील नहीं बताई गई, जबकि तर्जुमे वाली जो मुरवजा तराजुम वाली लुगत है उसमें ये तफसील दी हुई है। लेकिन तर्जुमे के अंदर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, जो अल्फाज जैसा है वैसा लिख दिया। तर्जुमे के अंदर मानी को नहीं परोया गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तर्जुमा किया जाता है या तर्जुमा किया गया है, उसमें इन्हीं की लुगात में जो मायने दिए हुए होते हैं, उन मायने को नहीं लिखते, बल्कि वो वैसी चीज़ लिख देते हैं। जैसे अजाब है तो अजाब लिख दिया, बड़ा है तो बड़ा लिख दिया, लेकिन उसकी तफसील उसमें नहीं करते, यानी मफहूम नहीं बयान करते, ठीक है ना। वो बात हमने महसूस कर ली। अब हम आ जाते हैं लुगातुल कुरान की तरफ, मफहूमुल कुरान की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो इसमें है कि उन लोगों की इस रविश का नतीजा ये होता है कि उनमें देखने, भालने और समझने, सोचने की सलाहियत ही बाकी नहीं रहती। जिस तरह गुस्से में इंसान पागल हो जाता है, इनकी आँखों पर जज्बात परस्ती के ऐसे गहरे पर्दे पड़ जाते हैं कि वो निशानात राह को देख ही नहीं सकते, ठीक है ना। उनके कानों में ऐसे डांट लग जाते हैं कि वो आवाज़ जर्स से भी कारवां के सुराग नहीं पा सकते। इनके क़ल्ब व दिमाग पर इस किस्म के ग़िलाफ़ चढ़ जाते हैं कि वो गिरदो पेश पर गौर करने से भी सही सिमत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये सब उनके अपने आमाल का नतीजा होता है, जो खुदा के कानून मकाफ़ात अमल के मुताबिक मुरतब होता है। अब देखें, यहाँ मफ़हूम बयान करने से इसकी हर मायने की तफसील भी इसमें दे दी, यानी सिर्फ लफ्ज़ नहीं रखा। उसके पहली बात तो ये कि एक बहुत बड़े अक़ीदे का इसमें इजहार किया गया है, वो ये है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाए तो आप देख लीजिएगा।
سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب انسان کی روش کا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ دراصل انسان کی روش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو روش کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی بات کہ قلوبہم سمعہم ابصارہم غشاوۃ، کہ پھر یہ ان چیزوں کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جو اس کی تفصیل پھر اس میں بتائی۔ اچھا، ایک اور جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر انسان کو جو راستے میں پڑے ہوئے نشانات ہوتے ہیں نا، کہ یہ راستہ مشرق کی طرف جا رہا ہے کہ مغرب کی طرف جا رہا ہے کہ شمال کی طرف جا رہا ہے، جنوب کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ وہ قلوب، سماعتیں، بصارتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر کاہے کو نظر آئے گا؟ اچھا، آواز جرس سے بھی کارواں کا سراغ نہیں پا سکتے، یعنی مطلب یہ کہ ٹھیک ہے کارواں تو سامنے نہیں آیا لیکن اس کی آواز تو آ رہی ہے، تو اسی سے سراغ لگا لو کہ بھائی یہاں پر یہ قافلہ اس راستے سے جا رہا ہے، چلو اس راستے میں قافلے میں شامل ہو جائیں، لیکن وہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بتائیے، آگے بتایا ہے کہ وہ غور کرتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ غور سے خالی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ روش ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ انہیں صحیح سمت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ جب بھی اختیار کریں گے غلط سمت اختیار کریں گے، کیونکہ ان کی روش ایسی ہے۔ اچھا، اب ایک عقیدہ ہے، یہاں پر آگے بات عقیدے کی آ رہی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہ یہ جو ہے نا خاتمہ، جس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو سیل پیک یعنی بند کر دینا تاکہ اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہ آ سکے، تو یہ ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کرتا ہے، یعنی اللہ جو ہے کسی کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہاں پر لغات القرآن میں، مفہوم القرآن میں اس کے خلاف یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی عقیدہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ کسی کے قلب پر مہر نہیں لگاتا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا کچھ بھی، یہ ایک پلین سلیٹ ہوتی ہے، تو انسان خود لکھتا ہے اس سلیٹ کے اوپر قلم سے یا دوات سے یا جو ہے جو بھی خود لکھتا ہے، اپنی سلیٹ پر اپنی تحریر خود کرتا ہے۔ یہ لغات القرآن، مفہوم القرآن کا یہ موقف ہے جو مروجہ مفہوم کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ خدا کسی کا قلب پر مہر نہیں لگاتا، جو خدا کے قانون مکافات عمل کے مطابق مرتب ہوتا ہے، یعنی خدا کا قانون مکافات عمل ایک قانون ہے خدا کا، اس کا نام ہے مکافات عمل، یعنی جیسا عمل کرو گے اس کا ویسا نتیجہ نکلے گا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوز اینڈ ایفیکٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو مفہوم القرآن کے مصنف کا کہنا ہے کہ اس پوری کائنات میں کوز اینڈ ایفیکٹ کا اصول کار فرما ہے، لہٰذا جو عمل کرو گے اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ ہے بات، دونوں میں یہ فرق ہے۔ اب میں فرق بتا رہا ہوں کہ اب آگے آگے میرے خیال فرق واضح ہوتا جائے گا۔ یہ لوگ اسی طرح اپنے آپ کو زندگی کی حقیقی شیرینیوں سے محروم کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں نا، یہ جو انجوائے کر رہا ہوں، تو یہ حقیقی جو شیرینیاں ہیں یہ یہی ہے، لیکن بات یہ حقیقی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے۔ جسے وہ شیرنی کہہ رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ اسے شوگر کی بیماری میں مبتلا کر رہی ہوتی ہے، جس کا اندازہ اس کو بہت بعد میں ہوتا ہے، یعنی وہ تباہی و بربادی کے جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو آگے کہا ہے کہ کس قدر علم انگیز ہے ان کی تباہی کا یہ انجام، ان کا یہ انجام بار ہے۔ تو یہ ہم نے مطالعہ کر لیا، تو بہت شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔